بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا تو ہوتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے تو پھرتا رہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی میں اسی مرحلے پہ کہہ دوں کہ ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہو رہی، ہم مجلسوں کی وجہ سے جی رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت امام بارگاہوں سے ہے۔ ہماری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہے، بلکہ ہماری عزت مسجد سے ہے۔ دین نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے کوئی دین پہ احسان نہیں کیا۔ یہ پہلے مرحلے پہ اللہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، پھرتا ہے تو پھر جائے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تم سے اچھے لے آئے گا، کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا جس میں یہ 6 صفتیں ہیں۔ اچھا، یہی پہلے مرحلے پہ کہہ دوں کہ اللہ صاحب العصر کے اصحاب کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو امام کے ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد وعلم، مجھے اور آپ کو اگر امام کے اصحاب میں شامل ہونا ہے تو اللہ اصحاب صاحب العصر کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ اور میں لفظ اور روشن تر کہہ دیتا ہوں، اللہ مولائیوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے، اللہ علی والوں کی صفت کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے بھی اللہ شناختی کارڈ کا مسلمان چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ تو کردار کا مسلمان چاہتا ہے، جس کا عمل بتائے، جس کی چال بتائے کہ کون جا رہا ہے۔ ہمیں منہ سے بتانا نہ پڑے کہ ہم علی والے ہیں، بلکہ ہمارا حلیہ بتائے کہ ہم علی والے ہیں۔ علی والوں کا حلیہ بتاتا ہے کہ علی والے ہیں۔ جنازہ پکار کے بتاتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، بغیر دیکھے بول رہے تھے کہ ابراہیم نے توڑے ہیں۔ کام بتا رہا ہے کہ کس کا ہے۔ اور جب بلا لیا نا حضرت ابراہیم کو، ابراہیم یہ بت تم نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ حضرت ابراہیم کا کام بھی تو انہی کا تھا نا، انہوں نے سارے بت توڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تھی۔ کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر توڑا، اور پھر ایک بت کو کچھ نہیں کیا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ بھائی زندوں کو اسما افہم بولنا اس منبر کا کام ہے، مردوں کو اسما افہم تو سبھی بولتے ہیں، اس منبر کا کام ہے کہ زندوں کو اسما افہم بولا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو جھنجھوڑ ڈالا، جو چاہتے تھے نا وہی ان سے کہلوا دیا۔ کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ یہ بت کیسے توڑتا؟ تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پھر وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے، وہ تمہیں پالتا کیسے ہے، جو اتنا بھی نہیں کر سکتا وہ تمہیں کیسے چلا رہا ہے، کیسے سنبھال رہا ہے۔ تو مان تو سب نے لیا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، توجہ ہے، مگر اقرار کرنے کے لیے جرأت چاہیے۔ معاشرے میں آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو مان لیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ بس ماننے والوں اور بولنے والوں میں یہی فرق ہے۔ کون ہے دنیا میں جو علی کو ولی نہ مانتا ہو، مگر بولتے کچھ ہے۔ یہ جو کچھ بولتے ہیں نا، یہ کوئی کم کارنامہ نہیں ہے ان کا، بولنے کے لیے جرأت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جان دینا پڑے گی، خون بہتا نظر آئے گا، گھر لٹتے نظر آئیں گے، بولنے کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کا کام بتا رہا تھا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ تو اللہ یہاں صفات کو بیان کر رہا ہے، مولا کائنات کے چاہنے والوں کی صفات۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، پھر گیا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کسی اور کو لے آئے گا جن میں پہلی صفت یہ ہوگی، توجہ چاہوں گا، پہلی صفت یہ ہوگی کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ بھیا، اگر میں بہت معمولی سا طالب علم ہوں، میں اگر اس نقطے پہ رکوں نا تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے۔ اللہ جن سے محبت کرے ان میں سب سے بڑے کا نام علی ہے۔ پھر میں
دلیل دے دوں کہ سب سے بڑا وجود جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ مولا علی کی ذات ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اللہ کی مخلوق اسی سے محبت کرتی ہے۔ جتنا علی مولا کے نام کو روکنے، چھپانے، دبانے کی کوشش کی گئی کہ یہ نام نہ لیا جائے، اتنا ہی دنیا میں بتائیے سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اتنا خرچہ اگر کسی اور پر کیا گیا ہوتا نا جتنا حضرت علی کے نام پر کیا گیا ہے، چھپانے والوں مخالفوں نے جو خرچے کیے، اگر کسی اور کے اوپر خرچہ کیا گیا ہوتا تو شاید میوزیم میں بھی وہ نام نہ ملتا۔ لیکن آج کوئی گھر بتائیے جہاں علی کا ذکر نہ ہوتا۔ بات شیعوں کی بھی نہیں ہو رہی ہے، میں جب بات کر رہا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم، حقیر فقیر آپ کا نوکر، بات شیعوں کی نہیں ہو رہی، اسی مجلس میں اس وقت اہل سنت کی بڑی تعداد بیٹھی ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ سب کے آنے کی اور بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سب سے زیادہ جس شخصیت کے اوپر توجہ چاہوں گا، جس شخصیت پر سب سے زیادہ اس کے نام کو چھپانے، اس کے نام کو کیا کریں کہ اس کا نام ہی نہ لیا جائے، درباروں سے نکال دیا جائے، عدالتوں سے بھگا دیا جائے، گواہیوں کو قبول نہ کیا جائے، نام رکھنا جرم ہو جاتا تھا اگر کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھ دیتا تھا۔ جتنا مولا کائنات کے نام کو مٹانے کی اپنی دانش میں انہوں نے کوشش کی، اتنا ہی علی کا نام سب سے زیادہ ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ علی کو چاہتا ہے۔ یہ طاقت کوئی غیبی ہے، یہ ارادہ کوئی الہی ہے، یہ مدد کوئی پیغمبرانہ ہے، یہ کسی اور کا ارادہ ہے جس کی وجہ سے مولا علی کا ذکر اتنا عام ہے۔ اگر کسی نے علی مولا کی طرح دیکھا دیکھی میں نام لینا بھی شروع کر دیا نا تو میٹر ہی ختم ہو جائے گا ایک ہفتے میں، بات ہی نہیں رہ پائے گی علی مولا کے علاوہ کسی اور کی۔